نحمدہ و نصلی علی رسول النبی الکریم والحمدللہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ تحریم کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ ابتدا میں تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی لما تحرم ما حل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ قد فرض اللہ لکم تحلات ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم۔ وَإِذَا سَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ۔ صدق اللہ العظیم۔ اب سورہ التحریم کا مختصر سا جائزہ۔ سورہ التحریم مکی و مدنی صورتوں کے چھٹے گروپ کی 10ویں اور آخری مدنی صورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی مکی و مدنی صورتوں کے چھٹے گروپ کی صورتوں کا مطالعہ بھی مکمل ہو جائے گا۔ اس صورت میں 12 آیات اور 2 رکوع ہیں، جو 28ویں پارے کے 19ویں رکوع سے 20ویں اور آخری رکوع تک ہے۔ یہ صورت اس سے پہلی صورت طلاق کا تسلسل ہی ہے۔ اس صورت کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا حصہ آیت 1 سے 5 تک ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن سے متعلق ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی زوجہ مطہرہ کے کہنے پر کسی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، جس پر اللہ تعالیٰ نے اس زوجہ مطہرہ کو خبردار کیا ہے کہ آئندہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ایسے کام کے لیے مجبور نہ کرنا۔ دوسرا حصہ آیت 6 سے 8 تک ہے۔ اس میں تمام اہل ایمان سے خطاب ہے کہ وہ اہل خانہ کی تربیت پر زور دیں اور سابقہ گناہوں سے توبہ کریں۔ تیسرے حصے میں ایک ہی آیت ہے، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار اور منافقین سے جنگ اور جہاد کے بارے میں کہا گیا ہے۔ چوتھے اور آخری حصہ آیت 10 سے 12 ہے۔ اس حصے میں اللہ نے واضح کیا ہے کہ تمام اہل ایمان خواتین، 2 صالح خواتین حضرت مریم اور حضرت آسیہ زوجہ فرعون کی سیرت کو اپنائیں، جبکہ اہل ایمان خواتین 2 غیر صالح خواتین زوجہ نوح علیہ السلام اور زوجہ لوط علیہ السلام کے گروہ میں شامل نہ ہوں۔ یہ اس سورت کا مختصر سا جائزہ تھا۔ اب سورہ تحریم کی تفسیر النور۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کی مرضی سے اپنے اوپر وہ شے حرام کیوں کر لیتے ہیں جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال کی ہے؟ اس آیت کا شان نزول کچھ یوں روایت کیا جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت زینب رضی اللہ عنہا بن حجش کے ہاں جاتے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد پیش کرتی، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں قیام کچھ زیادہ ہو جاتا تھا، جو حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا اور بی بی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو ناگوار گزرتا تھا۔ اس لیے ان دونوں نے ایک منصوبہ بندی کے تحت دوسری دفعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی حفصہ رضی اللہ عنہا سے ہو کر آئے تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے تو شراب کی بو آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے شراب کی بجائے شہد پیا ہے۔ اگر آپ رضی اللہ عنہا کو اس کی بو اچھی نہیں لگتی تو آئندہ میں شہد کو اپنے اوپر حرام کرتا ہوں تاکہ تم راضی رہو، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی اللہ کو ان ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کی یہ بات پسند نہیں آئی، البتہ اللہ نے انہیں اس دفعہ معاف کر دیا ہے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی قسموں کو کھولنے کا طریقہ پہلے ہی مقرر کر دیا ہوا ہے کہ یا تو 10 مساکین کو کھانا کھلایا جائے جیسے تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو،
یا ان 10 مسکینوں کو کپڑے دیے جائیں یا کسی غلام کو آزاد کر دیا جائے۔ پھر اگر ان میں سے کسی کو ادا کرنے کی استطاعت نہ ہو تو 3 دن کے متواتر روزے رکھیں۔ سورہ المائدہ میں یہ حکم ربانی ہے۔ اور اللہ تمہارا مولا یعنی مددگار ہے اور وہ علم و حکمت والا ہے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رازداری سے اپنی کسی زوجہ مطہرہ رضی اللہ عنہا کو ایک بات بتائی تو جب اس نے اس کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی دوسری زوجہ مطہرہ رضی اللہ عنہا سے کر دیا تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دے دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اشارتاً اس زوجہ محترمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا اور بات نہ کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زوجہ مطہرہ رضی اللہ عنہا کو جتا دیا کہ اس نے راز کی بات ظاہر کر دی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بات حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں ہے، جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی 2 باتیں حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کو بتا دیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میرے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوں گے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس کی خبر دی تو وہ کہنے لگیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کس نے بتایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس نے بتایا جسے ہر چیز کا علم ہے، خبر رکھنے والا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زوجہ مطہرہ رضی اللہ عنہا سے ناراضگی کا اظہار کیا۔ اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرو تو یہی بہتر ہوگا، تمہارے دل تو کاجروی کی طرف مائل ہو ہی چکے ہیں، اور اگر تم دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کی یعنی توبہ کی بجائے اپنی ہٹداری پر قائم رہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود مددگار اللہ ہے، اور جبریل علیہ السلام، صالح ایمان والے اور تمام فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ہیں۔ یعنی نہ صرف اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مددگار ہے بلکہ اس کے پیدا کردہ تمام وسائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی ہیں، جن کے مقابلے میں تمہاری دونوں ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رسول اور امتی کے رشتے کو ہی سب رشتوں پر مقدم رکھو، ورنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں تمہاری چھوٹی سے چھوٹی بھول چوک بھی قابل گرفت ہوگی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم سب کو طلاق دے دیں تو امید ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب انہیں تم سے بہتر بیویاں بدل دے، جو اطاعت والیاں، ایمان والیاں، فرما برداری کرنے والیاں، توبہ کرنے والیاں، عبادت کرنے والیاں، روزہ رکھنے والیاں، بیائیاں اور کنواریاں، تمام ازواج مطہرہ رضی اللہ عنہن کو اپنے اندر یہ تمام اوصاف حمیدہ پیدا کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے، کیونکہ امہات المومنین و مومنات ہونے کی حیثیت سے اہل ایمان عورتوں کے لیے تمہارا اسوہ حسنہ ہی قابل تقلید ہے۔ اے ایمان والو، اپنی جانوں اور اپنے اہل خانہ کو آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جس پر سخت دل اور طاقتور فرشتے مقرر ہوں گے، یعنی جہنم میں پڑے لوگوں کی آہ و بکا ان پر کچھ اثر نہیں کرے گی، بلکہ وہ فرشتے ان پر مزید سختیاں بڑھا دیں گے، جو اللہ کے حکم کی کبھی نافرمانی نہیں کریں گے، اور وہی کریں گے جس کا ان فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا ہوگا۔ اس دن کہا جائے گا کہ اے کافرو، آج کے دن کوئی عذر پیش نہ کرو، آج تمہیں وہی بدلہ ملے گا جیسے تمہارے اعمال تھے۔ اے ایمان والو، اللہ کی طرف خالص توبہ کرو، یعنی اپنے تمام اعمال کا جائزہ لو، اپنی ترجیحات اور شب و روز کی تگ و دو کا بھی حساب کرو کہ کہیں تمہارا رخ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر تو نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے تو اپنی یہ ساری سرگرمیاں روک کر اپنے رب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹ آؤ اور اللہ سے سچے دل سے مغفرت طلب کرو، کیونکہ اس کی رحمت کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تمہیں باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ جس دن اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لانے والوں کو رسوا نہیں کرے گا۔ اس دن ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں طرف دوڑتا ہوگا،
یعنی اہل ایمان کو قیامت کے دن کفار کی طرح بے بس اور لاچار بھٹکتے ہوئے نہیں چھوڑ دیا جائے گا، بلکہ ان کی پلسرا سے گزرتے وقت رہنمائی کے لیے انہیں ایمان کی روشنی عطا کی جائے گی جو ان کے آگے اور دائیں طرف سے رہنما ہوگی، اور وہ بآسانی پلسراس کے کٹھن مرحلے سے بلا خوف و خطر گزر جائیں گے اور کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر دے۔ یعنی جو اہل ایمان دنیا میں کچھ کوتاہیوں اور لغزشوں کا شکار رہے ہوں گے جس کی وجہ سے ان کا نور کم ہوگا، تو وہ اللہ سے عرض کریں گے کہ اے اللہ، تو غفور و رحیم ہونے کی وجہ سے جو ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں وہ اپنے فضل سے معاف کر دے اور ہمیں مکمل نور عطا فرما دے، یا یہ کہ جنت کے داخلے تک اپنا فضل اور رحمت ہی ہم پہ رکھنا اور جنت میں داخلے کے لیے ہمارا پورا جسم نورانی بنا دینا اور ہمیں بخش دے، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں اور منافقین کے خلاف جہاد کرو اور ان پر سختی کرو۔ یعنی منافقین ظاہری طور پر تو اہل ایمان ہی کہلاتے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نرمی اور رعایت ہی فرمایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے منافقین کے حوصلے بلند ہوتے جا رہے تھے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کے ساتھ منافقین کے خلاف بھی جہاد کرنے اور ان سے سختی سے پیش آنے کا کہا جا رہا ہے، تاکہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حلیم طبع کی وجہ سے آئندہ کوئی ناجائز فائدہ نہ اٹھا سکے۔ اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اب آخری حصے میں اللہ مثال بیان فرماتا ہے کفر کرنے والی نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی، اور وہ دونوں ہمارے نیک بندوں نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے نکاح میں تھیں، پھر انہوں نے ان سے خیانت کی، یعنی دونوں عورتیں دین کے معاملے میں وہ اپنے شوہروں کے خلاف جاسوسی کرتی تھیں، تو وہ دونوں نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام ان اپنی کافرہ بیویوں کے کچھ کام نہ آ سکے۔ یعنی نوح علیہ السلام کی بیوی دوسرے مشرکین کے ساتھ سلام میں غرق ہو گئی، جبکہ لوط علیہ السلام کی کافرہ بیوی قوم پر عذاب کے دوران سنگ باری سے ہلاک ہو گئی، اور قیامت کے دن کہہ دیا جائے گا تم دونوں عورتیں جہنم میں داخل ہو جو دوسرے جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ اور اللہ مثال بیان فرماتا ہے ایمان والی فرعون کی بیوی آسیہ کی، جب اس نے عرض کی کہ اے ہمارے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے اعمال سے نجات بخش دے اور مجھے اس ظالم قوم سے بھی نجات عطا فرما دے۔ یعنی حضرت آسیہ فرعون اور اس کے ظالمانہ ہتھکنڈوں اور مشرکانہ اعمال سے سخت تنگ آ چکی تھیں، اس لیے انہوں نے موت کی آرزو کی۔ اور اللہ مثال بیان فرماتا ہے عمران کی بیٹی مریم کی، جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی اور وہ اپنے رب کے کلام اور اس کی کتابوں کو برحق سمجھتی تھی اور وہ فرما برداروں میں سے تھی۔ ان مثالوں سے ثابت ہوتا ہے کہ اہل ایمان کی منقوہ مشرک بیوی عذاب کی مستحق ہے، جبکہ مشرک مرد کی منقوہ ایمان والی بیوی جنت کی حقدار ہوتی ہے۔ یعنی کسی بیوی کو اپنے رسول شوہر کا اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کرتی۔ اس صورت کے مطالعے کے ساتھ مکی و مدنی صورتوں کے چھٹے گروہ کا مطالعہ بھی مکمل ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ یہ یہاں 28ویں پارے کا مطالعہ بھی مکمل ہوتا ہے۔ الحمدللہ، صدق اللہ العظیم۔